ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدرسہ کے ناظرین، اسلام کی خوبصورت تعلیمات، جس تعلیمات کی روشنی میں اگر کوئی آدمی زندگی بسر کرتا ہے، اس میں اپنے آپ کو بھی تحفظ ہے اور دوسروں کو بھی تحفظ ہے۔ نہ آدمی خود کوئی نقصان اٹھاتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ اسلام کے بالکل واضح اور دو ٹوک جسے کہیں کہ تعلیمات، کہ جس کے اندر واضح طور پر روایت میں ارشاد فرما دیا گیا، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان لینا ہے، کہ آدمی نہ اپنی طرف سے کسی کو نقصان پہنچائے اور نہ یہ کہ کوئی اس کو نقصان دے۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ جس کے اندر خود بھی آدمی خوشحالی کے ساتھ، امن کے ساتھ، بغیر کسی ظلم اور ستم کا شکار ہوئے اور نہ ہی کسی اور پر ظلم کیے، وہ اپنی زندگیاں گزارتے رہیں۔ اسلام اس چیز کا، امن کا ہمیں درس دیتا ہے، اور یہ اسلام کی خوبیاں ہی ہیں کہ جس کے اندر وعدے کو پورا کرنا، امانتوں کے تحفظ کرنا اور پوری امانتیں ان تک پہنچا دینا، اپنے گھر والے، اپنے ماں باپ، ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لیس لأحد من الناس فیہن رخصہ۔ ارشاد فرمایا تین ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے اس میں کوئی رخصت نہیں، لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے اس میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ تین ایسی چیزیں ہیں۔ ارشاد فرمایا، بر الوالدین مسلماً کان او کافرا۔ فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، احسان کرنا۔ یہ فرمایا مسلمان ماں باپ ہوں یا کافر ہوں، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، اس میں سے کسی کو رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے اوپر کوئی معاذ اللہ ظلم کرتا ہو، ماں باپ کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات کرتا ہو کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیفیں پہنچے، اذیتیں پہنچے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، لیکن ان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ایک کام ہے۔ جی ہاں، ہماری شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے بڑے واضح اصول بیان فرمائے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر کسی کے ماں باپ ایسے بھی ہوں کہ جو اگر اپنی اولاد میں سے کسی کو شرک کی طرف، کفر کی طرف بلائیں، تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن دنیا کے معاملے کے اعتبار سے، برتاؤ کے اعتبار سے فرمایا ان کے ساتھ اچھائی کرو، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ تو یہ ماں باپ کے حوالے سے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِمُسْلِمٍ
کانا او کافرن، وعدے کو وفا کرنا چاہے کسی مسلم سے ہو یا غیر مسلم سے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی کہ وعدہ اگر کر لیا ہے تو فرمایا جا رہا ہے انہیں پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا کہ اپنے عہد پورے کرو، بے شک وعدہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِمُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا، کہ کسی مسلمان سے بھی وعدہ کیا ہو، خواہ کسی غیر مسلم سے کیا ہو، اپنے ان وعدوں کو پورا کرو۔ ایک مرتبہ ایک غزوے کے موقع پر دو اصحاب جن کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کچھ ایسا غزوے کا معرکہ ہے، آگے کچھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ آ رہے تھے۔ اب جب یہ آئے تو راستے میں ان کو کفار نے، غیر مسلموں نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم اپنے نبی کی مدد کے لیے جا رہے ہو، تم اپنے مسلمان ساتھیوں کا وہ ان کی مدد کرو گے، ان کے اس قافلے میں شریک ہو جاؤ گے، اس لیے جا رہے ہو۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا ہم ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے پھر وعدہ کرو ہم سے، اور انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے، لیکن آگے جب گئے تو غزوے کا معاملہ دیکھ لیا۔ اب وہاں پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضور ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ایسے ہی آئے تھے، لیکن جب آئے ہیں تو راستے میں انہوں نے ہمیں پکڑا اور ہم نے کہا کہ بھئی ہم تو کسی طرح کی مدد ہیلپ نہیں کریں گے، آپ ہمیں جانے دو۔ انہوں نے ہم سے وعدہ لیا، ہم نے وعدہ کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں میں سے ان کو جدا کر دیا، فرمایا تم اپنے عہد کو پورا کرو، تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ میرے بھائیوں، غیر مسلم کے ساتھ بھی ایسے موقع پر بھی عہد کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ کی، فرمایا تم جدا ہو جاؤ اور تم اپنے اس عہد کو پورا کرو۔ سبحان اللہ، ایسی خوبصورت تعلیم اور ایسی خوبصورت تربیت۔ پھر آگے اسی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى مُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا، کہ امانت کو ادا کرنا چاہے وہ کسی مسلمان کی ہو یا کسی کافر کی، فرمایا اس کی ادائیگی کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں لوگوں میں سے میں کسی کو بھی رخصت نہیں دیتا، اور یہ تین وہ اعمال ہیں جس میں کسی کو رخصت ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا اگر کچھ تناظر دیکھا جائے، امانت بھی کسی کو پکڑانے سے اب لوگ گھبراتے ہیں، جیسے قرض دینے سے گھبراتے ہیں۔ بیسک وجہ کیا ہے؟ قرض گیا، بندہ بھی گیا، جس نے قرضہ لیا وہ بندہ غائب ہو جائے گا، وہ ایسا کہ واپسی لوٹنے والی کی گویا کہ امید ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے سے قرض کی نیکی ختم ہوتی جا رہی، حالانکہ قرض دینا نیکی کا کام ہے۔ قرض دینے کا ثواب صدقے سے بھی بڑھ کر ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، قرض دینے کا ثواب صدقے سے بڑھ کر، کیوں؟ کیونکہ جو قرضہ لیتا ہے وہ ضرورت کی بنا پر لیتا ہے، صدقہ جب آدمی دیتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نکالتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نکالتا ہے کہ میں صدقہ دوں، میں یہ عمل کروں۔ دینا چاہیے، اچھی بات، اچھا عمل، مگر صدقے سے بڑھ کر بھی یہ نیکی قرض والی آج ہمارے معاشرے سے گویا کہ یہ ختم ہو گئی، اور اس کی وجہ بنیادی کہ جس نے قرضہ لیا وہ واپسی دیتا نہیں، جب وہ واپسی نہیں دیتا، رقم لوٹاتا نہیں ہے، تو آدمی آج تو کسی کو قرضہ دے رہا ہے، کل کو وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو سبق اور درس وہ حاصل کریں جو لوگوں کے مال جنہوں نے لے لیے، قرضے ہیں، دبا لیے، وہ واپسی نہیں لوٹا رہے، وہ بیچارے مانگ رہے، ان کے دروازوں پر آ رہے ہیں، ان کی دکانوں پر آ رہے ہیں، انہیں فون کرتے ہیں، وہ فون اٹینڈ نہیں کرتے، ان سے بات چیت کرتے ہیں، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔
وہی شخص جو پہلے منت سماجت کرتے ہوئے گویا کہ اس طرح بہت ہی شریف بن کر اور قرضہ بھی دوسرے سے لیا، ان کو ایسے سے سبز باغ بھی دکھا دیے کہ ہاں بھی فلاں جگہ سے میرا پیسہ آنے والا ہے، فلاں جگہ سے آنے والا ہے، میں نے آپ کو دے دینا ہے، آپ یہ کر دو، مہربانی کر دو، واسطے دے دے کر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ لیکن جب مل گئے تو ان پیسوں کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ اور ایسی جگہ پر استعمال کر لیتے گئے کیونکہ اپنا پیسہ ہی نہیں ہے، کسی کا پیسہ ہے اڑا دیا، اب وہ لوگ مانگتے رہیں۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کسی کے مال کا تحفظ ایسے کرنا، آپ کسی کے پیسے کو یوں استعمال کرو کہ کل کو آپ ان کی رقم بھی نہ لوٹا سکو۔ اور کئی ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن انہیں قرضہ نہیں واپسی دینا، وہ دینے کے اس میں ہے ہی نہیں کہ ہم قرضہ دیں واپسی۔ اس کو روایت میں ظلم فرمایا گیا، یہ ٹال مٹولی سے کام کرنے والے یہ ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار فرما دیں کہ جس کے اوپر 3 درہم ہو، فرمائے خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا، خود پڑھو۔ تو آپ تو ایسے کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ پڑھا دیں، آپ نماز پڑھا دیجئے، میں اس کا قرضہ اپنے ذمے لیتا ہوں، میں اس کا قرضہ اپنے ذمے لیتا ہوں۔ تو یہ کیوں آپ نے عمل کیا؟ یہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو درس مل جائے کہ حتی الامکان قرض لینا، اور لیں تو ان کے ایک ذہن پر ایسی ایک ذمہ داری ہو کہ میں نے اسے ادا کرنا ہے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، وقت مقرر ہے، اس سے ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہوگی۔ لیکن آدمی اس جستجو میں رہے کہ اگر کسی اور کے حق اس کے ذمہ ہے تو اسے وہ ادا کرے۔ یہ ہمارے اسلام کی یہی تعلیم ہے، خوبصورت تعلیم ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے سے قرض دینے کی نیکی ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح امانت پکڑانے والا عمل، کسی کے پاس اپنی چیز امانت کے لیے رکھنا، اب لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امانت جن کو پکڑائی جا رہے وہ ایسے امین نہ رہے، وہ ایسے امین نہ رہے، وہ خیانت کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ان کو پتہ ہے کہ آج امانت پکڑائی، کل کو یہ امانت کو ہی خیانت ایسی کریں گے کہ یہ بھول جائیں گے، کسی دوسرے کی پڑی ہوئی امانت خرچ کر ڈالیں گے سب کچھ، حالانکہ بلا اجازت اس کو خرچ کرنا، تصرف کرنا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ کفار کی بھی پکڑائی ہوئی امانتیں آپ نے ان کے تحفظ کیسے کیے ہیں، بلکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امانتیں پکڑاتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی امانتوں کو ان تک پہنچایا کرتے تھے، واپسی انہیں لوٹایا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیر مسلم جو کلمہ بھی جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی آتے تھے، امانتیں آپ کو پکڑاتے تھے، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر، اپنے مذہب والوں کو، دین والوں کو چھوڑ کر، وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، امانت پکڑاتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہماری امانت ضائع نہیں ہوگی، تلف نہیں ہوگی۔ تو امانت کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک مومن کی گویا کہ نشانی اور علامت ہے، اور اس میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی اور منافق کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس میں سے ہوں تو وہ خالص اسے منافق فرمایا گیا۔ اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے، اذا اؤتمن خان، جسے امانت پکڑائی جائے اور وہ خیانت اس کے اندر کرے، امانت میں خیانت، بات بولے تو جھوٹ، وَإِذَا خَاصَمَ شَتَمَ، جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکنا شروع کر دے، اور اگر اس سے وعدہ ہو تو اس سے خلاف کر دے۔ یہ 4 چیزیں جن کو روایت میں بیان کیا گیا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، اور جھگڑا ہو تو گالیاں بکنے شروع کر دینا، جھگڑا ہو تو گالیاں، اور وعدہ کریں تو خلاف کرنا۔ فرمایا یہ جس میں 4 ہیں خالص منافق، مراد منافق عملی،
اور جس میں ایک ہے تو نفاق کی ایک بری عادت اس کے اندر پائی جاتی ہے، جس میں ایک خصلت ہے تو نفاق کی ایک بری خصلت اس میں پائی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین سارے لوگوں کو جمع کرے گا، سارے لوگوں کو، تو فرمایا جائے گا یرفع لکل غادر لواء، ہر دھوکے باز کے لیے، ہر خائن کے لیے، خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا وہ گاڑا جائے گا۔ فقیلا، اور کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلاں، یہ فلاں بن فلاں کا یہ دھوکا، یعنی گویا کہ خیانت کرنے والے نے دھوکا دے کر کسی کے ساتھ کوئی بھی دھوکے والا معاملہ، وہ اس کے نام سے ایک پرچم اور جھنڈا گویا کہ لگا دیا جائے گا کہ یہ اس کی دھوکا بازی ہے۔ چالاکی سے آج دنیا کے اندر تو دھوکے بازی سے کام لے لیتے ہیں۔ دھوکا ایسی چیز ہے جس میں حقیقت کو چھپایا جاتا ہے۔ ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے، میرے ساتھ کوئی دھوکا نہ دے، لیکن دوسروں کو دھوکا دینا، اللہ اکبر۔ اور آج جو دھوکا نہ دے سکے، مارکیٹ میں، گھر میں، بھائیوں میں جو مل جل کر تجارت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ سیدھا ہے، بالکل سیدھا آدمی۔ میں کہتا ہوں ہاں سیدھا ہے، اور ایسے سیدھے سادے ہی جو ہے نا وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی ہم اس آدمی کو کہتے ہیں یہ سیدھا آدمی جو دھوکا نہ دے، جو فراڈ نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں یہ سیدھا ہے۔ تو ایسے ہی سیدھا رہنا چاہیے، یہ ہم سب کو ہی ایسا سیدھا رہنا چاہیے۔ اس چالاکی، اس ہوشیاری، اس عقل مندی، اس ذہانت، اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو آدمی کو غلط کاموں میں ڈالے، جو آدمی کو دھوکے اور خیانت کے اندر ڈالے، جو آدمی کو دوسروں کے مال تلف کرنے یا مال ہتھیا لینے یا حق مارنے، نہ حق طریقے سے دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے، اس کے اندر جو ذہن چلتا ہو وہ ذہانت نہیں ہے، وہ آخرت کی تباہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون من ضار مومنا او مکر بہ، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا یا اس کے ساتھ فریب کیا، ملعون ہے، اس پر گویا کہ لعنتیں ہیں۔ واضح طور پر تعلیمات میں ہمیں یہ فرمایا گیا کہ دھوکہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے، کہ اس کو دھوکہ دے کر اس کا مال لے لیں، ہرگز نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور ناظرین اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ہمیں وہ بھی ان کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے اور توجہ بھی رکھنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ برا وصف پیدا ہو جائے، کہ امانت داری، سچائی کا وصف چلا جائے اور اس کی جگہ خیانت اور دھوکے کا وصف آ جائے۔ کیا وجہ ہے؟ علماء نے اسباب بھی لکھے، ان پہ غور بھی کریں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا ارشاد فرمایا نیت کا برا ہو جانا، بد نیتی، یہ وہ سبب ہے جو انسان کو دوسروں کے ساتھ چیٹ کرنے، دھوکہ کرنے، خیانت کرنے، اس کے اندر ڈالتا ہے۔ اچھی نیت اس کے کردار کو اچھا کرتی، اچھی نیت اس کے اعمال کو ستھرا کر دیتی، اور بری نیت اس کے کردار کو بھی تباہ کرتی، اور ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات کر دیتا ہے۔ تو اس لیے نیت ہمیشہ سچی اور ستھری ہو، انشاءاللہ انجام بھی سچا اور ستھرا نصیب ہوگا۔ اور ایک دوسرا سبب، بسا اوقات یہ عادت بد گویا کہ بن جاتی ہے۔ ایک دفعہ کسی سے دھوکہ کر کے مال لے لیا تو اس سے بظاہر فائدہ اس کو ہو گیا، بظاہر مال آ گیا۔ کہتے ہیں جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کر، پھر وہ یہی معاملہ ہوتا۔ تو ایک دفعہ فائدے کا مل جانا، یہ اس کی عادت اس طرح کی بنا لیتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ غور کرنا چاہیے، آج دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ، اور ان میں کئی کتنے مالدار، مگر جب دنیا سے جاتے ہیں تو سب خالی ہاتھ جاتے ہیں، سب خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی ہے، کفن کی چادریں ایسے ہی لپیٹ دی جاتی ہے، اور وہ سب کچھ یہاں ہی، اور یہ مال نہ اس کے فائدے میں آیا، اور آگے جا کر جو اس طرح کے مال حاصل کیے ہوئے ان کے عذاب کتنے سخت اس کو بھگتنا پڑیں گے۔
تو آدمی اپنے آپ کو اخروی اعتبار سے ڈرانے کی کوشش کرے کہ ناحق طریقے سے کسی کی بھی پیسہ پائی میری طرف نہ آئے کہ وہ آگے جا کر میرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دھوکہ دینا مومن کی صفت نہیں۔ آپ نے اس سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا، کیسا مومن ہی نہیں جو دھوکہ دے۔ تو لہذا اپنے اندر سے یہ عادت وہ ختم کرنی چاہیے۔ ایک اور سبب، آدمی جب کسی سے خیانت، دھوکہ دہی، امانت کے اندر پوری امانت داری نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل کی کمی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ توکل اس کا اللہ کی رحمت پر اعتماد، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے شاید یہ چیز نہیں ملے گی، بس یہی ایک راستہ ہے اور اسی حصول سے میں نے یہ مال حاصل کرنا ہے، یا اسی حصول سے میں نے یہ چیز ہتھیا لینی ہے۔ جس رب نے اس کو دی ہے اس رب سے دعا کرے، مانگے، مولا میرے لیے بھی کوئی راستے پیدا فرما، اس کی نعمت اس کے پاس رہے، مجھے تو اپنی رحمت سے عطا فرما۔ تو جتنا توکل مضبوط ہوگا اللہ اس کے لیے راستے اتنے ہی وہ کھولے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتا گئے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان نہیں، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی، اللہ اس کے لیے کافی۔ تو جس کا اعتماد اللہ پر، توکل ایسا مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ اسے عطا بھی فرماتا ہے۔ اور ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ کبھی کسی دوسری صحبتوں کو دیکھ کر، دوسرے دوستوں کو دیکھ کر کہ فلاں نے یہ طریقہ اختیار کیا مالدار ہو گیا، یہ طریقہ اختیار کیا مالدار ہو گیا، تو آدمی بھی اسی کے پیچھے چل دیتا۔ اتنے لوگ کر رہے ہیں میں بھی کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ارے بھائی اتنے لوگ کنویں میں چھلانگ لگائیں آپ بھی لگا دیں گے، اللہ سے ڈریں گے نہیں۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے؟ بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، وہ تو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، ہم کیوں اس کے راستے پر چلیں، ہم کیوں اس کے پیچھے چلیں؟ تو اس لیے ارد گرد کے ایسے افراد کی طرف نظر نہ کریں کہ جو ناحق طریقے سے مال حاصل کر کے جنہوں نے اپنے بنا لیے اور بڑی عیاشی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوں۔ یہ دنیا کی ہیں، چند سانسیں ایسے مل جائیں گی، سکون ان کو بھی نہیں ہوگا، اطمینان ان کو بھی نہیں ہوگا، بے سکونی، بے چینی، ذہنی ٹینشن، پتہ نہیں کیا کیا کہ امراض ان کے ساتھ لاحق ہوں گے۔ لیکن ایسا شخص ان کی پیروی کیوں کرے؟ ایسے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو صاف ستھرے انداز سے اپنی تجارت یا ملازمت اور یہ معاملات کر کے جو کچھ تھوڑا بہت ہے اس کے ذریعے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑی اعلیٰ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، مرضوں سے بالکل بچ کر، ٹینشنوں سے بچ کر، ڈپریشن سے نکل کر بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسوں کی طرف نظر کی جائے، ایسوں کی طرف نظر کی جائے، حرام اور ناجائز ذریعے سے آمدنی آنے والوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ حلال والوں کی طرف دیکھیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ ذہنی سکون بھی مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا درس دیتا ہے، اے کاش اسلام کے ماننے والے ان تمام تعلیمات پر اگر عمل کریں گے تو پھر کسی کے ساتھ کوئی نقصان والا معاملہ نہیں ہوگا، خود بھی امن سے رہیں گے، دوسرے بھی امن سے رہیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اسلام